اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ العزیز مدنی قاعدہ کورس میں سبق نمبر 21 یعنی وقف کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ جی، وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ اس کی مثال دی جاتی ہے، رکو مت جاؤ۔ اب اگر میں یہ بولتا ہوں رکو مت جاؤ تو اس کا کوئی مفہوم سامنے نظر نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہی کہ رکنے کا اشارہ کیا جا رہا ہے یا جانے کا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر میں رکو کے بعد وقف کرتا ہوں رکو مت جاؤ، تو یہاں سمجھ آ رہی ہے کہ رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور جانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو اگر میں یہ رکو کے بعد مت پہ اگر وقف کرتا ہوں رکو مت جاؤ، رکو مت جاؤ، یعنی رکو مت کے بعد وقف کیا اور پھر جانے کا حکم دیا، تو اس طرح یہ 3 لفظ ہیں۔ ان 3 لفظوں کے درمیان کسی جگہ پر وقف کرنے سے معنی تبدیل ہوگا۔ اگر 3 لفظ ہیں رکو مت جاؤ، تو رکو کے بعد اگر وقف کیا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر رکو مت کے بعد وقف کیا جائے تو پھر جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، نہ رکنے کا حکم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، رکنا نہیں جانا ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ ان قواعد کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وقت کی وجہ سے بعض کلمات کے مفہوم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسا کہ وقف لازم ہے تو وقف لازم کے اوپر لازمی ٹھہرنا چاہیے، اگر نہیں ٹھہریں گے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آیت کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ تو وقف کیا ہوتا ہے؟ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں گے۔ جی، پہلا قاعدہ ہے وقف کا کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، 2 زیر، 2 پیش، کھڑا زیر یا الٹا پیش آ جائے تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ یہ 7 علامتیں ہیں۔ ان 7 علامتوں میں سے کوئی بھی ایک علامت آخری حرف پر موجود ہو تو کیا کریں گے؟ اس کو وقف میں ساکن کر دیں گے، اس آخری حرف کو۔ یعنی کہ آخری حرف پر زبر ہو تو کیا کریں گے؟ وقف میں ساکن کر دیں گے۔ آخری حرف پر زیر ہو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ آخری حرف پر پیش ہو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ آخری حرف پر زیر ہو تو بھی وقف میں ساکن کر دیں گے۔ آخری حرف پر پیش آ جائے تو بھی وقف میں ساکن کر دیں گے۔ آخری حرف پر زیر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے تو بھی وقف میں ساکن کر دیں گے۔ اس کی مثالیں مدنی قاعدے کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ یہ لکھا ہے صادقین، صادقین، آگے یہ وقف تام کی علامت ہے۔ تو صادقین کے نون کے اوپر یہ دیکھیے زبر ہے، تو کیا کریں گے؟ زبر کو وقف میں ساکن میں بدل دیں گے، ساکن سے بدل دیں گے، نون زبر کو نون ساکن بنا دیں گے۔ تو صادقین کو کیا پڑھیں گے؟ صادقین۔ اسی طرح نادمین کو وقف میں کیا پڑھیں گے؟ نادمین۔ یہ کہ نون زبر کو نون ساکن میں بدل دیا ہے۔ اسی طرح مستقیم کو وقف میں مستقیم۔ فیہ تو وقف میں کیا کریں گے؟ فیہ۔ ہا زیر ہے تو ہا کے نیچے زیر ہے تو ہم نے ہا ساکن میں بدل دیا، فیہ، وقف میں فیہ۔ شفتین، نون کے نیچے زیر آ گئی تو اسے کیا کریں گے؟ شفتین، شفتین، وقف میں شفتین۔ بالحق، کاف کے نیچے زیر آ رہی ہے تو بالحق کو، ٹھیک ہے جی، تشدید آ گئی نا، تو اس میں 2 قاعدے لگ رہے ہیں۔ ایک تو زیر کو ہم نے ساکن کر دیا ہے، زیر کو ساکن کر دیا، لیکن کیا کیا ہے؟ حق کو،
تشدید کو جو ہے وہ باقی رکھا ہے۔ یہ بھی قاعدہ ہم آگے پڑھیں گے۔ آگے نستعین، کلمے کے آخری حرف پر پیش آ گیا ہے، نون پیش ہے، تو نون کو ساکن کر کے پڑھیں گے نستعین۔ یشاء، تو وقف میں حمزہ ساکن کر دیں گے، حمزہ پیش کو حمزہ ساکن کر دیں گے، تو حمزہ ساکنہ میں ہمیشہ جھٹکا ہوتا ہے۔ یشاء، اینڈ پہ جھٹکا ہلکا سا دے دیں گے۔ یشاء من قبل، لام پیش آ گیا تو وقف میں ساکن، من قبل، من قبل۔ شہرن، تو وقف میں شہر، شہر، شہر۔ شیئن، وقف میں شیء، شیء، ٹھیک ہے جی۔ قسطی، تا زیر ہے تو وقف میں تو ساکن کر دیں گے، تو ساکن کریں گے تو قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ قسط، قسطی، وقف میں قسط۔ لہون، دو پیشیں آ گئیں تو وقف میں لہو، واو ساکن کر دیں گے، لہو۔ قدیرن، را دو پیش آ گئیں، تنوین آ گئی دو پیش کی، تو وقف میں قدیر، را ساکن ہو گیا۔ برقن، وقف میں برقو، برقو، ٹھیک ہے جی، دو پیش کو بھی کاف ساکن کر دیا۔ ہاں کھڑا زیر بن رہا ہے، بھی، تو کھڑا زیر کو وقف میں ہاں ساکن میں بدل دیں گے، یعنی کہ کھڑا زیر کو ساکن کر دیا۔ بھی، اوپر کیا ہے، بھی، وقف میں بھی۔ عبادی، وقف میں کیا کریں گے، عبادی، عبادی۔ بِأَمْرِهِ، وقف بِأَمْرِهِ، ٹھیک ہے جی، کھڑا زیر کو ہم نے ہاں ساکن میں بدل دیا قاعدے کے رول سے۔ رَبَّهُ، ہاں الٹا پیش آ گیا تو الٹا پیش کو بھی وقف میں ساکن کر دیتے ہیں۔ رَبَّهُ، وقف رَبَّہ۔ أَخْلَدَهُ، وقف أَخْلَدَہ۔ موازینہ، وقف موازینہ، ٹھیک ہے جی، الٹا پیش کو ہاں جو ہے وہ ساکن میں بدل دیا، موازینہ، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اور بھی قواعد لگ رہے ہیں لیکن وہ قواعد ہم نے پیچھے اسباق میں پڑھ لیے ہیں۔ مد عارض ہو رہی ہے، مد لین عارض ہو رہی ہے، یا کون کون سی مدیں ہو رہی ہیں، تو یہ ہم نے مدات کے قاعدے میں پڑھا ہے، میں نے اس لیے ان کی وضاحت نہیں کی، تاکہ اگر ان کی وضاحت کی جاتی تو پھر اس سبق میں بھی طوالت پائی جاتی، تو اس لیے میں نے صرف وقف کے جو قواعد ہیں وہ میں نے یہاں پڑھے ہیں۔ اگر آپ مد عارض یا مد لین عارض یا حروف مدہ یا دیگر حمزہ ساکنہ اینڈ سو آن جو ہو رہے ہیں، اگر آپ ان کی تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے پچھلے اسباق جو ہیں اس ویڈیو میں ڈسکرپشن میں موجود ہوں گے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں یہ 7 علامتیں کون کون سی، زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر اور الٹا پیش، یہ وقف میں کیا کریں گے، اس حرف کو ساکن کر دیں گے جی۔ دوسری بات ہے کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہوں، کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر آ جائیں تو کیا کریں گے، کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ کلمے کا آخری حرف ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں 2 زبر آ جاتی ہیں، تو پھر کیا کریں گے، 2 زبر کو الف سے بدل دیتے ہیں جی۔ یہ 3 مثالیں لکھی ہوئی ہیں یہاں۔ الفافن، یہ فا 2 زبر فن ہو گیا، تو اب کیا کریں گے، فا 2 زبر فن کو الف سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا، الفافن۔ آگے وقف الفافا، الفافا۔ علمن، آگے وقف علما، 2 زبر کو الف سے بدل دیا، علما، علما۔ یاد رکھیے 2 زیر کو یا 2 پیش کو نہیں بدلیں گے، 2 زیر یا 2 پیش کو ساکن کریں گے اور 2 زبر کو صرف ہم کیا کریں گے، الف سے بدل دیں گے، علما۔ نبیًّا، آگے وقف نبیّا، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہیں جی، اگلا قاعدہ ہے کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو
اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ جی گول تا کا قاعدہ آ گیا، تو بتایا جا رہا ہے گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت یا تنوین آ جائے تو پھر گول تا کو ہم اگر وقف کرنا ہے تو پھر گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گے۔ اس کی مدنی قاعدے کے اندر مثالیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے قوتن، اب قوتن ہم نے تا گول تا جو ہے اس کے اوپر حرکت یا تنوین نہیں دیکھنی، ہم نے گول تا کو ہا ساکن میں بدل دینا ہے خواہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو۔ ویسے تو قاعدہ کیا ہے دو زبر کا، اسے وقف میں الف سے بدل دیتے ہیں، لیکن یہاں قاعدہ کیا ہے گول تا کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو تو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں۔ گول تا ہے نا قوتن، اب یہ ہم نے تا دیکھنا ہے تو گول تا ہے، گول تا کو قاعدہ کیا ہے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں، تو ہم نے اوپر دو زبریں نہیں دیکھنی بلکہ قاعدہ یہ دیکھنا ہے کہ گول تا حکم ہے گول تا کو وقف میں ہا ساکن میں بدل دیتے ہیں، تو کیا پڑھیں گے قوتا نہیں بلکہ قوتن کو وقف میں قوہ، قوہ، ٹھیک ہے جی۔ رقبتن وقف میں رقبہ، اب یہ دیکھیے دو زیر ہے نا تو اس میں بھی اس کو بھی وقف میں ہم نے رقبہ، رقبہ۔ اسی طرح جاریتن وقف میں جاریہ، جاریہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تین مثالوں پر بھی ہم اکتفا کرتے ہیں۔ جی آگے ہے کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ کھڑا زبر کلمے کے آخری حرف پر کھڑا زبر ہو، کلمے کے آخری حرف پر کوئی حروف مدہ آ جائے، حروف مدہ ہوں کلمے کے آخر میں، یا کلمے کا آخری حرف ساکن ہو تو اسے کیا کرتے ہیں وقف میں تبدیل نہیں کرتے۔ اس کی مثالیں مدنی قاعدے کے اندر لکھی ہوئی ہیں، کیا ہیں جی وَتَوَلَّا، اب یہاں دیکھیے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو حکم کیا ہے کہ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، تو اس لیے وَتَوَلَّا میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، وصل میں بھی اور وقف میں بھی، تو ویسے کا ویسے ہی پڑھ دیں گے وَتَوَلَّا وقف، وَتَوَلَّا مِنَ الْأُولَى وقف، مِنَ الْأُولَى فَتَرْضَى وقف، فَتَرْضَى وَانْحَرْ، آگے یہ ساکن حرف آگے تو ساکن کو وقف میں تبدیل نہیں کرتے، وَانْحَرْ ہے تو اس کو وَانْحَرْ ہی پڑھیں گے وقف میں، وَانْحَرْ وقف، وَانْحَرْ فَارْغَب وقف، فَارْغَب فَحَدِّث وقف، فَحَدِّث فِيهَا، حروف مدہ آگے ہیں، پہلے کھڑی حرکات کی مثالیں، پھر حروف ساکن حرف کی مثال آ گئی اور اب حروف مدہ کی، فِيهَا وقف، فِيهَا تَهْتَدُوا وقف، تَهْتَدُوا قولی وقف، قولی، یہ مثالیں ہو گئیں کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حروف کی۔ جی آگے ہے مشدد حرف، جو ہے مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں گے مگر حرکت کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ جی آگے ہے نون کتنی کا قاعدہ، تو نون کتنی کا قاعدہ کیا ہے، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون کتنی کہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، کیا قاعدہ ہے نون کتنی کا، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے یعنی وصل والی حمزہ آ جائے ملانے والی، تو کیا کرتے ہیں وصل میں ملاتے ہیں، جب ملا کے پڑھنا ہے تو حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر، تنوین کا نون ساکن جو ہوتا ہے جیسے با دو زبر بن ہے تو بن پڑھتے ہوئے جو تنوین کا دو زبر کی تنوین کا جو نون ساکن ہے اس کو زیر دے کر کیا کریں گے بانی، ٹھیک ہے جی، تو بن کیا بن جائے گا، با دو زبر بن کیا بن جائے گا بانی، ٹھیک ہے جی۔ تو تنوین کو نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اس چھوٹے سے نون کو نون کتنی کہتے ہیں۔ نون کتنی کے ہجے کس طرح کریں گے، جیسے یہ شیبن السماء ہے تو اس کے ہجے کیسے کریں گے، شین
یا زیر شی، با دو زبر بن، شیبن، حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اس، میم الف زبر ما، السما، حمزہ پیش او، السماء، شیبن السماء، شیبن السماء. ٹھیک ہے جی، اس طرح یہ نون کتنی والے پڑھیں گے. آئیے پڑھتے ہیں جو مدنی قاعدے کے اندر مشق میں لکھا ہوا ہے. خیرن الوصیۃ، وقف میں کیا کریں گے؟ خیر الوصیۃ، شیبن السماء، وقف میں شیبا السماء، منیبین ادخلوها، وقف میں کیا کریں گے؟ منیب، ادخلوها، منیب، با ساکن میں قلقلہ کریں گے، منیب، ادخلوها، مبین قتلو، وقف میں کیا کریں گے؟ مبین، اقتلو، قدیر الذی، وقف میں کیا پڑھیں گے؟ قدیر، الذی، خبیر الذی، وقف میں خبیر الذی. میں اس کے ہجے کر دیتا ہوں. خوا زبر خوا، با یا زیر بی، خبی، را دو زبر رن، خبیرن، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، زال یا زیر زی، الذی، خبیرن الذی. ہجے کریں تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ جو اوپر والے کلمے لکھے ہوئے ہیں، جیسے خیرن الوصیۃ لکھا ہوا ہے، تو اب یہ اوپر والے کلمے کو دیکھ کے پڑھیں گے نا تو ہجے کریں گے تو تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی. لیکن آپ اوپر والے کلمے کی بجائے یہ نیچے جو وقف والا حصہ لکھا ہوا ہے خیر الوصیۃ، اس کے ہجے کریں گے تو دیکھ کے آسانی ہو جائے گی. یہاں صرف اتنا سا خیال رکھنا ہے، جہاں را الف زبر را لکھا ہوا ہے نا، یہاں را دو زبر رن پڑھیں گے. خیر، خا یا زبر خی، را الف نہیں پڑھیں گے، را دو زبر رن پڑھ لیں گے. خیرن الوصیۃ، تو وقت میں خیر الوصیۃ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو تھیں وقف کے قواعد کی مثالیں جو لکھی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے جی. آگے علامات وقف، اس کے متعلق ہم پڑھتے ہیں. علامات وقف، چند علامات وقف تفصیل درج ذیل ہے. جی یہ گول دائرہ بنا ہوا ہے، تو یہ گول دائرہ یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا چاہیے. گول دائرے پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ وقف تام کی علامت ہے، آیت مکمل ہونے کی علامت ہے. آیت مکمل ہو جائے تو یہاں ٹھہر لینا چاہیے. جی میم، یہ میم لکھا ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جہاں یہ میم علامات وقف لکھی ہوتی ہے باہر حاشیے کے اندر وقف لازم لکھا ہوتا ہے. تو یہ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے. جی آگے چھوٹا سا تو لکھا ہوتا ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں بھی ٹھہرنا بہتر ہے. تو کے اوپر یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. زا، یہ زا لکھا ہوتا ہے بعض جگہ پر، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا. اب جیم پر ٹھہرنا بہتر لیکن نہ ٹھہرنا جائز ہے، تو زا اگر آ جائے تو زا پر ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے زا کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اس طرح صاد، تو یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے. صاد اگر لکھا ہو تو صاد کی کیا کرنا ہے؟ صاد پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے. جی آگے ہے لام الف. اگر آیت کے اوپر لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے.
آیت کے علاوہ لام الف لکھا ہوا ہو تو نہ ٹھہریں، یعنی کہ جو گول دائرہ ہوتا ہے اگر اس کے اوپر لام لکھا ہوا ہے، آیت کے اوپر اگر لام لکھا ہوا ہے تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، ٹھہر بھی لینا بہتر ہے اور نہ ٹھہر لینا بھی بہتر ہے، لیکن اگر آیت کے درمیان میں لکھا ہوا ہے تو پھر وہاں نہ ٹھہریں۔ آگے ہے اعادہ۔ اعادہ کہتے ہیں وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں، یعنی دوبارہ پڑھنے کو، کسی چیز کے دوبارہ دہرانے کو اعادہ کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ میں اللہ پاک کا بہت زیادہ مشکور ہوں، اس کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں اس مدنی قاعدے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ 21 اسباق ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اب صرف نماز رہ گئی ہے، تو نماز کو بھی ہم انشاءاللہ عز و جل اچھے طریقے کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے اگلی ویڈیو کے اندر۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔